کیا میرے لیے جائز ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسا ورقہ وغیرہ لے جاؤں جس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہو؟ ٹھیک ہے، خیال رہے کہ یہ کاغذ میرے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اسے بیت الخلاء سے باہر چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ ٹرین وغیرہ میں یا کہیں پہ سفر میں ہوں اور ہمارے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہو جس میں کچھ کلمہ لکھا ہوا ہو تو کیا ٹوائلٹ میں اس کو لے جا سکتے ہیں؟ احادیث میں آیا ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نجاست کے مقامات پر اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے جانا جس میں اللہ کا ذکر ہو جائز نہیں ہے۔ ان بعض اوقات خاص حالات کے پیش نظر آدمی مجبور ہوتا ہے، یہ عبداللہ بن جبرین کا فرمان ہے، ٹھیک ہے، اسے باہر نہیں رکھ سکتا، اسے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ حکم کسی قدر اٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، مگر چاہیے کہ یہ چیز مخفی اور چھپی ہوئی ہو، نمایاں نہیں ہو، ظاہر نہیں ہو۔ مثلا انگوٹھی جس پر اللہ کا نام ہو، عبداللہ یا عبد الرحمن وغیرہ لکھا ہو، اگر اسے اتار کر باہر رکھ سکتا ہو تو بہتر یہی ہے کہ اندر نہ لے جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کے نگینے کو اندر کی جانب کر لے اور ہاتھ بند رکھے تاکہ وہ چھپ جائے، اندر کر کے ہاتھ بند رکھے، اس سے کچھ دلیل لی جا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس کاغذ کو جس پر کلمہ شہادت وغیرہ لکھا ہوا ہے یا اسماء الہیہ میں سے کچھ ہے، یعنی اللہ کی کوئی بھی نام ہے، تو اسے اپنی جیب وغیرہ میں چھپا لیں، اس میں کسی حد تک تخفیف ہے، ورنہ اسے اندر نہ لے جانا اور باہر چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ تو بہت زیادہ تو جیب میں رکھ لیں، تو اس کا مطلب جب جیب سے بہتر باہر کر رہے ہیں تو ویسے ہی لاکٹ کا بھی حال ہے کہ لاکٹ کو باہر رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پہننا ہے اگر تو اس کو اندر کریں۔ تو اسی لیے ہے کہ بہتر یہ کہ اس طرح کا نہیں۔ کیا غسل خانے اور بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے؟ حمام، غسل خانے یا بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ اس عمل کے لیے قطعاً نامناسب ہے۔ دل میں زبان سے بولے بغیر ذکر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ باہر آ جانے کا انتظار کرے۔ ہاں، اگر وضو کے لیے جگہ الگ سے بنی ہوئی ہے تو وہاں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وضو کی جگہ الگ ہے، وضو خانہ ہے، تو وضو کرتے وقت اگر آپ کچھ دعا لا الہ الا اللہ وغیرہ یا کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ؟ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ کوشچن ہے، قضائے حاجت کے وقت، ٹوائلٹ یا واش روم کے وقت، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہونا یا اس کی طرف پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ اس میں علماء کی کئی اقوال ہیں، اس میں جو سب سے صحیح ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے، قضائے حاجت کے لیے عام کھلی جگہوں پر قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا دونوں حرام ہیں، کھلی جگہوں پہ جیسے میدان وغیرہ، اور گھروں کے اندر بنے بیت الخلاء میں پیٹھ کر لینا جائز ہے، نہ کہ منہ کر لینا، یعنی منہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر بہت ضرورت ہے تو پیٹھ کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فیس بھی نہ ہو پیٹھ بھی نہیں ہو، بہتر یہی ہے، لیکن اگر بن گیا ہے یا دقت ہے اگر تو پیٹھ کر سکتے ہیں، کیونکہ رخ کرنے کے متعلق احادیث محفوظ ہے، یعنی رخ کرنے کی جو ممانعت والی احادیث ہے وہ محفوظ حدیث ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ سنو، تخصیص ایک حدیث آئی ہے جس میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر پیٹھ کرتے ہوئے دیکھا نماز پڑھتے، تو بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جو عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کو کچھ عمل خاص تھا، یعنی آپ کو کچھ چیزوں کی اجازت تھی، چونکہ آپ نبی تھے، آپ انسان تو نہیں تھے، آپ عام انسان نہیں تھے، سمجھ رہے؟ تو لیکن پشت کرنے کی نہیں کی احادیث آپ کے فعل کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی پشت کرنا منع تو ہے، بیک کرنا منع تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کرا ہے، آپ نے کیا ہے، تو بعض لوگوں نے اجازت دی ہے، تو گھر کے اندر پشت کرنے والی جو حدیث ہے، سمجھ رہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے گھر کے اندر اجازت دے سکتے ہیں، لیکن بہتر منع ہے، سمجھ رہے ہو، گھر میں بھی اور باہر بھی۔
पुष्ट कर लेने का अमल मुंह करने की निस्बत किसी कदर हल्का भी है। ये क्या कह रहे हैं, पुष्ट करना मुंह करने की बनिस्बत हल्का अमल है। हल्का समझ में आ रही बात, मतलब कि वो सामने से बहुत सख्त नहीं है, सामने से करना इसमें ज्यादा थोड़ा तौहीन जैसा लगता है। लिहाजा अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। आदमी घरों के अंदर हो तो इसमें कुछ आसानी है, कुछ हल्कापन है, कुछ तखफीफ है। अफजल बहरहाल यही है कि हत्तल इम्कान पुश्त भी ना करे, बैक भी ना करे। औरत की पर्दे की चादर अगर घिसटते हुए नापाक हो जाए, पलीद हो जाए, तो उसका क्या हुक्म है? लंबी चादर हो घिसटते हुए, जवाब सुन ले फिर बाद में बात करते हैं। औरत के पर्दे की लंबी चादर का पल्लू घिसटते हुए अगर नजासत पर से गुजरता है तो उसका हुक्म मौजू का सा है, यानी अगर उस नजिस जगह के बाद, उस नापाक जगह के बाद वो खुश्क और पाक जगह से गुजरती है तो इस तरह वो मोज़े या चादर पाक हो जाएंगे। यही कौल कवी है, यानी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कौल है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात और सुनिए। शर्त ये है कि उस नजासत से कपड़ा गीला न हो और खुश्क जगह पर से गुजरते हुए वो नजासत, वो नापाकी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर गीला कुछ लग जाता है तो वो पूरे तरह से, जैसे पानी ऐसी जगह से आप गुजरे कि जैसे गीला पानी के पास से गुजरे, या कुछ ऐसी जगह वो पूरी तरह से अगर साफ़ हो गया तो पाक है। लेकिन अगर गंदगी लगी रह गई है तो उसको धुलना पड़ेगा। तरह से चादर वही आजकल के जो बुर्के हैं लसड़े जाते हैं, हाँ चादर या बुर्का वही है। हाँ, नकाब भी है। मैंने नमाज के लिए वुदू किया और फिर बच्चे को उठा लिया, मगर उसके पेशाब से मेरे कपड़े आलूदा हो गए, तो मैंने पेशाब वाली जगह धोकर नमाज पढ़ ली और वुदू दोबारा नहीं किया, तो क्या इस तरह मेरी नमाज सही हुई या नहीं? जवाब है, आपकी नमाज बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जिस्म को बच्चे का पेशाब लग जाना आपके वुदू के लिए नाक़िस नहीं है। आप पर इतना ही वाजिब है कि पेशाब वाली जगह को धुल लें। तो अगर बावुदू हैं और बच्चे को उठाया और बच्चे ने पेशाब कर दिया, जैसे इतना दूर कर दिया, नीचे पैर वाले एरिया में कर दिया, उमूमन इधर ही लग जाता है, इंसान पैर ऐसे करके लेता है तो पैर वाले में, तो उस कपड़े को और उस एरिया को धुल ले, ठीक है, और वुदू करने की ज़रूरत नहीं है।